لو یار مولا کا واسطہ. 20 منٹ کے قریب پہنچ رہا ہوں, پڑھتے پڑھتے بھی تک جج ہی کرو گے کہ بولنا یا نہیں بولنا. ڈیسیجن لے لو یار مولا کا واسطہ, تاکہ میں کلیئر ہو جاؤں کہ یہ محلہ کیا چاہتا ہے. مہربانی پلیز جلدی سے جلدی کیجیے. یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا؟ اور یہ جملے باخدا علامہ نکن کے جملے ہیں. میں علامہ نکن علیہ رحمہ کے جملے پڑھ رہا ہوں. میرے گھر میں باخدا بڑے احترام سے نام اٹھایا جاتا ہے, اور میں ممبر پہ کہتا ہوں جو قومیں علماء کا احترام نہیں کرتی وہ جہالت میں جیتی. علم کے مقابلے میں ہے ہی جہل. بے شک علماء کہتے ہیں یہ جو تم نے بات کر دی نا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس نے موقع پہ ہرا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ حسین کی تو فتح نسلوں پہ ہو گئی ہے, فرماتے تھے مجھے موقع کی شکست سے بھی انکار ہے. میرے ساتھ رہنا, میرے ساتھ رہیے بھیا, میرے ساتھ رہنا. اچھے لگتے ہیں یہ خوبصورت چہروں والے, جب مولا علی کے نام پہ مسکراتے ہیں تو مزید اچھے لگتے ہیں. ارے موقع کی شکست سے بھی انکار اس لیے ہے کیونکہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں ہارنے کا مطلب مرنا نہیں ہوتا. میرے بھائیو یہ جو کھڑے ہوئے ہو, دنیا, شاہ صاحب گواہی دیجئے گا, دنیا کی کسی لغت میں ہارنے کا مطلب مرنا نہیں ہوتا اور جیتنے کا مطلب مارنا نہیں ہوتا. کامیاب, کامراں, جانتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ فارسی زبان ہے نا, جانتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ ہمارے ہاں کام کار کے معنی میں آتا ہے. وہاں زمان و مکان کا معنی دیکھا جائے تو کام مقصد کے معنی میں آتا ہے. مارنے کا مطلب جیتنا اور مرنے کا مطلب ہارنا نہیں ہوتا. جیتنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد کو پا لینا. ہارنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں ناکام ہونا. اگر تو حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچنا چاہتے تھے, اور یزید کا مقصد یہ تھا کہ وہ مارنا چاہتا تھا, بھلے وہ جیت گیا, اس نے مار دیا اور یہ شہید ہو گئے, لیکن یہ مقصد کب تھا کہ یہ بچنا چاہتے تھے, یہ مقصد کب تھا کہ وہ مارنا چاہتا. مقصد تو یہ تھا کہ وہ بیعت لینا چاہتا اور یہ بیعت نہیں کرنا چاہتے. اب اگر یزید بیعت لے لے تو کامیاب, بیعت نہ لے تو وہ ناکام. ارے یہی تو وجہ تھی میاں, یہی تو وجہ تھی کہ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں علی کے لال نے 10 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا تم 10 لاکھ آئے ہو مجھ سے بیعت مانگنے, مجھے مارنے نہیں, مجھ سے بیعت لینے. مصرع پڑھو پھر یہ کیمرہ اور وہ ہاتھ دکھائیے جو میرے مولا حسین کو سلام نہیں کرتا. مصرع پڑھو ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے, 9 لاکھ مل کے جان سے بیعت نہ لے سکے. اس کا ہاتھ حسین کی ملکیت ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری. مصائب سے پہلے آپ کو واقعہ حرہ سناتا ہوں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کربلا کے بعد کیا کیا ہوا. ابھی تو دنیا 10 محرم کو اگنور کر کے 4 چھٹیاں آنے پہ ناردرن ایریاز گھومنے چلی جاتی ہے. میں اس چیز میں اب ایک کثیر تعداد ہے میرے اہل سنت برادران کی اس مجلس میں, اور انشاءاللہ کسی کا دل نہیں دکھایا جائے گا, بلکہ مطمئن کر کے واپس بھیجا جائے گا. انشاءاللہ مطمئن کر کے واپس بھیجا جائے گا. محبتیں بانٹی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ نماز وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی, یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی, قرآن وہاں بھی پڑھا جا رہا تھا, یہاں بھی, لیکن یہاں نیزے کی نوک پہ پڑھا جا رہا تھا, وہاں شراب پی کے مسجدوں کے ممبر پہ پڑھا جا اسلام میں 2 چہرے نظر آئیں گے, 2 چہرے آپ کو اسلام میں نظر آئیں گے.
ایک چہرہ وہ ہے جو راستہ روکنے والے ہر کو پانی پلا کیا کہنا راستہ کی وائبریشن بند کریں. راستہ روکنے والے ہور کو پانی پلا رہے ہیں. اور دوسرا چہرہ وہ ہے جو پیاسوں کا پانی بند کر رہا ہے. کیا کہنے بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, خدا کی قسم بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. میں اس طرف جانا نہیں, ایک جملہ ہے یار. علامہ طالب جوہری صاحب سے کتنا آپ کا ٹائم گزرا ہے, خدا کی قسم کتنا. سہیل شاہ جی پتہ نہیں پتا چلتا کہ کتنی دیر بیٹھ کے ہم علامہ طالب جوہری صاحب پہ بات کرتے ہیں. اور باخدا وہ بڑے لوگ تھے. آج ان کی 3 کتابیں انہوں نے مجھے دینی تھی اور میں نے کہا تھا نہ دی تو ممبر پہ کہہ بھی دوں گا. میں نے کہہ دی ہے. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. ایک لائن ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے جو امام حسین نے دربار ولید میں کہا, پھر میدان کربلا میں کہا, پھر جہاں چلتے گئے وہاں کہا. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہی نہیں جو سچویشن بدلنے سے ارادے بدلے. پارٹی بدلنے والے کو تو حسین نہیں کہتے نا. ارے حالات بدلنے سے حسین ارادے بدلیں گے یار, ایسے نہیں ہوتا. ایک جملہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم, میری حسرتیں ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں میں ممبر پہ کرنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ یہ بات کرنے والا کوئی اور ہو اور سننے والا سامنے علی عباس عسکری ہو, اور علی عباس جو 3 سال سے چپ بیٹھے ہیں نا, انہیں بتائے کہ داد کیسے دینا ہوتی ہے. آپ یقین کریں جو 3 سال سے چپ بیٹھے ہیں نا, میں انہیں بتاؤں کہ جملوں پہ داد کیسے. جملہ کہہ رہا ہوں جملہ, اور میں اعلان کر رہا ہوں یہ کیمرے کی موجودگی میں آسمان جھولی میں اترے گا. ذرا پھیلائیے اپنے دامن تاکہ میں بھی ان کی وسعت دیکھوں. جملہ سنیے, مولا یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے. ایک جملہ قیامت تک خدا کی قسم وزنی ہے. علی کرام نے فقط ایک بات کی, مجھ سے یزید کی بات کرتے ہو. حسین اعلان کر رہا ہے قیامت تک لا یبایو مثلی مثلا, قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ہاتھ نیچے نہ کرنا, مولا حسین کا واسطہ, یہ تو مضمون ہی ہاتھوں کا ہے. مجھے ہاتھ نیچے نہیں کرنے. تمہیں ایک منٹ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں, میں نعرہ میں لگاتا ہوں, ایسے نہ ہاتھ نیچے نہ کرنا. امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی پنڈال پیروں پر اٹھے بھی تو حق ادا نہیں ہوتا. ارے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو اس کے لیے باس ٹاؤن میں اعلان کر کے جا رہا ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میں دین عشق پہ ہوں, مجھ پہ دین رہتا ہے. اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین. اسے پتا ہے کہ مجھ میں. میں یہاں سے چلا جاؤں گا. یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ مجھ میں یقین جانے بڑی مشکل سے. ہاں غلام محمد قاصر کے مصرے ہیں. شوق پر رہنا پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے. شوق پر رہنا پا چلتا تھا, پتھریلے تھے, گھستے گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے. شوق پر رہنا پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے. لیکن چلنے والے نے ہار نہیں مانی, بے شک پتھریلے تھے. کدے گھستے گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے. کون غلام محمد قاصر بیچارے سے کرتا بات, چالاکوں کی بستی تھی اور یہ حضرت شرمیلے. گزارش میری سمجھ
نہیں آتے. جملہ سنیے جناب, جملہ سنیے. یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ مجھ میں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی امام علی مقام نے. فرماتے ہیں مجھے پہچانو میرا نام. مصائب سے فضائل سنا رہا ہوں, مشکل کام ہے, سنیے. ارے تم مجھ سے لڑتے ہو, ارے باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں. ارے باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں, ارے صحرائی نسب کے لوگوں. یہ زبان حال, زبان حال اس کو کہتے ہیں. ممبر سے روایت بھی بیان ہوتی ہے, زبان حال بھی بیان ہوتی ہے. میں اب یہ زبان حال کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. جو میں پڑھ رہا ہوں اسے زبان حال کہتے ہیں. روایت نہ بھی ہو تو زبان حال کی گنجائش ہے. ارے کوفیوں, ارے شامیوں, ارے میری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والے. انکل جی جملہ آپ کو کہتا ہوں, آپ کی شرٹ بڑی پیاری ہے, قبول کیجئے. آپ کی بھی اور آپ کی بھی, دونوں کے حوالے. اتنا حسین طریقے سے سن رہے ہیں, داد تو جوان دیں گے. جملہ سنیے. ارے تم پورا سنیے. تم مجھ سے لڑتے ہو, اپنے چہروں سے نقابیں اتارو. تم ہائے ہائے, ارے تم وہی نہیں ہو. تم وہی نہیں جس نے ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سون کے اسلام قبول کیا. جملہ آ رہا, جملہ آپ کی سننے. ارے مجھ سے لڑتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. فرماتے ہیں یہ برستی گھٹائیں ہیں صدقہ میرا. یہ برستی گھٹائیں ہیں, برستی گھٹائیں ہیں, برستی گھٹائیں ہیں صدقہ میرا. مسئلہ آج باس ٹاؤن میں یہ چل رہا ہے کہ بندے مجلس بھی سن رہے ہیں, بندے نیند بھی پوری کر رہے ہیں. عموماً حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کبھی کبھی آپ لوگ 3rd 4th فلور بھی کراس کر جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ لوگ بالکل جو ہے نا وہ بالکل ہی سو چکے ہوتے ہیں. اب جملہ سنیے گا. فرماتے ہیں یہ ارے مجھ سے لڑتے ہو, یہ برستی گھٹائیں ہیں صدقہ میرا. آبشاروں کی دھن میری سوغات ہے, ذکر قرآن میں جس حوض کوثر کا ہے وہ بھی میرے پسینے کی خیرات ہے. ایک دن دیا امام حسین نے, فقط ایک دن, بلکہ ایک دن کی گنجائش بھی زیادہ ہے. ایک دن کی گنجائش زیادہ. مصرع آپ کو سنا رہا ہوں کہ اے نوح تھوڑا سا بتیوں کا رد و بدل تھا, وہ ایک بار بجھ کے جلنا ضروری تھا. اور ہمارے یہاں تو لوگ پرکھے ہی تب جاتے ہیں جب چراغ بجھ کے دوبارہ جلانا. کیا بلایا ہے, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, روشنی جب مدھم کر کے دوبارہ روشن کی جاتی ہے. ابرار صاحب ہمارے صبح صاحب
میرے مولا ہمیشہ ایک بہت خوبصورت آواز کے مالک. میری ابھی کربلا میں ملاقات بھی ان کے ساتھ رہی ہے. میرے مولا نے اپنی حفظ و امان میں رکھا. لیکن اگر ساؤنڈ یہ رہا تو میں آواز ذرا اس کی بہتر کر دوں. اور محمد والے محمد صلی آوازیں ادھر ادھر سے کئی آ رہی ہیں. آوازیں سن رہے ہیں؟ ادھر ادھر سے کئی آ رہی ہیں آوازیں اور اس کا دھیان بہت انہماک چاہتا ہے. کیا کہنے ہمیں زمانہ اجازت ہے. اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے. واہ واہ کیا کہنے. 2 مہینے 8 دن کی مجالس ہیں کراچی میں اور وہ بھی رات کی. میں چلا جاتا ہوں اس کے پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے لیکن سارا سال آپ لوگوں کو یاد کیا جاتا اور خوشامد نہیں کر رہا. یقین کیجئے آپ جب آپ لوگوں کو یاد کیا ہے پچھلے سال کی دعا کو تھکاوٹ اتر گئی. ٹوٹا ہوا دل باس ٹاؤن میں سے تو لے کر ہم نے جانا نہیں ہے. میں آرام سے بات کر رہا ہوں, سرگوشی کر رہا ہوں. ہر بندہ یہ سمجھے کہ اکیلا عسکری پڑھنے والا ہے, میں سننے والا ہوں. اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے. دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند. کیا کہنے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ابھی تک آپ بول رہے تھے آپ کا چپ رہنا مسئلہ کرے گا. آپ نے میرے سے پوچھنا تھا میاں کیا بات ہو گئی, سمجھ نہیں آئی سمجھاؤ. اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے. دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں لا یبایو مثلی مثل لا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. 900 سال کی تبلیغ ہے جناب نوح. ایک لمحے کے لیے لا کہا ہے امام حسین. عالم تمام دیکھ نظام خدا میں بند, سورہ زمین چاند ستارے خلا میں بند. اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے. دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا خدا. تاثیر حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے, ٹھوکر مارتے تھے, جی اٹھتا تھا. دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا خدا. کر دی ہے تو نے ذرہ خاک شفا میں بند. تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا خدا. پیچھے والے پیچھے نہ رہے. تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا خدا. کر دی ہے تو نے ذرہ خاک. ہم معذرت کے ساتھ ہم غالب اور میر کو پڑھتے ہیں, ہم پھر ایسا ہی لکھ پاتے ہیں. سوری اسے ابھی ممبر سے ضرورت نہیں کی اپنا پڑھنے کی کیونکہ لکھنا آتا ہی نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی تو لکیر کھینچ جاتی ہے نا, اب اسے قبول کر لیں. اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے. دیکھیں بقائے دین خدا. شعر سنیے گا, میں تو ڈیزرو ہی نہیں کر سکتا کہ میں ایسا لکھوں. کون ہوں میں, لیکن ان کے خزانے میں کمی بھی تو نہیں ہے. میں میرے پورے سیزن میں کراچی پہلی بار اپنا کلام پڑھ رہا ہوں. اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے. دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند. تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا خدا. کر دی ہے تو نے ذرہ خاک شفا میں بند. منبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے بجھتے دیے کو دیکھ کے فرما دیے کلیم. کیا ہے طور خیمہ شہ کرب و بلا میں بند. نہیں کہ سہیل شاہ جی کے ہوتے ہوئے میں کو اپنا کلام پڑھوں. بجھتے دیے کو دیکھ کے فرما دیے کلیم.
سرکار میں کبھی کبھی لکیر کھینچتا رہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن میں نے کبھی ممبر پہ حوصلہ کیا نہیں کہ میں وہ لفظ جو اس قابل کبھی ہوا یا حوصلہ دل بڑا ہوا تو پڑھ بھی دیں گے، کبھی نہیں ایسا کیا۔ ورنہ ہم بیچاروں نے کسی زبان 4 سال پہلے یہ مصرے کہے تھے، 4 سال کے بعد آپ کو سنا رہا ہوں، 4 سال ہو گئے میری ڈائری پہ یہ مصرے میں نے لکھے ہوئے ہیں، پورا کلام ہے، اس کے 2-3 شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے انتخاب گراں آگہی کے بس میں نہیں، ضیائے خاک شفا روشنی کے بس میں نہیں، غبار جون نے جیسے سجایا دشت بلا، ہنر وہ ماہر شیشہ گری کے بس میں نہیں۔ ذرا لکیریں کھینچ دے شاہ خدا کی مدحت میں، کہیں نہ یہ کہ لکھت عسکری کے بس میں۔ کیا بات ہے! انتخاب گرا آگہی کے بس میں نہیں، کافی آ رہا ہے اور کافیہ بڑا ایسے ہو کے ہے، انتخاب گرا آگہی کے بس میں نہیں، ضیائے خاک شفا روشنی کے بس میں نہیں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں میں، مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ غبار جون نے جیسے سجایا دشت بلا، ہنر وہ بندہ ٹیکنیکلی بھی نہ بول سکتا ہو نا، اب بولے گا۔ اب 27 شعر ہیں اس کلام کے، 27 شعر 4 سال پہلے کہے تھے، کہیں پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں آ گئے۔ ہے انتخاب گرا آگہی کے بس میں نہیں، ضیائے خاک شفا، کسی کو برا لگے تو لاکھ بار لگے، اب کہہ رہا ہوں، اب پڑھ لوں۔ ضیائے خاک شفا روشنی کے بس میں نہیں، ہنر وہ ماہر شیشہ گری کے بس میں نہیں، کہے نہ یہ کہ لکھت تسکری کے بس میں نہیں، تو ممبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے فقیر، ارے فقیر کہتا ہے سب کربلا کی سمت چلو، رسائی خلد تلک مولوی کے بس میں نہیں۔ آپ 900 برس درس دے چکے، دیکھیں بقائے دین خدا، 900 سال کی تبلیغ ہے جناب نوح کی، کتنے سال کی؟ 900 سال 900 سال تبلیغ کی ہے جناب نوح نے، اور جانتے ہیں بندے کتنے بندے بنے تھے؟ ہمارے پنجاب کی پنجابی کی اصطلاح بندہ بان، 900 سال کی تبلیغ کے بعد ٹوٹل جو لوگ تھے وہ 75 یا 80۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ نوح تو اس نبی کا نام ہی نہیں تھا، عبدالشکور، عبدالغفار، یہ اس نبی کے نام ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، تنہا نہ کیجئے گا، ان والوں کو بھی ملائیے گا، ان والوں کو بھی ملائیے گا، ان کے ساتھ میں کوئی اکوموڈیٹ کر لے گا۔ عبدالشکور، عبدالغفار، پڑھ دوں گا جملہ، آپ لوگوں کا ساتھ میرا آپ کو اور میرا کھاتا ایک ہے، ان کی ذمہ داری اور میں یہ ابرار صاحب اٹھا چکے ہیں۔ نام تھا عبدالغفار، نوح نام ہی نہیں تھا، رکھو میرے سر پہ قرآن، نوح نام پڑا تھا نوح پڑھنے کی وجہ سے۔ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا نبی تبلیغ کرنے کے لیے جاتا تھا، امت تبلیغ کرتے ہوئے نبی پہ پتھر مارتے، اور یہ میں امام حسین علیہ السلام آرام سے بات کرتے ہیں، لڑائی بھی نہیں کرتے، چلیں میں بھی ریلیکس ہو رہا ہوں، چھوڑتے ہیں ذرا بڑا ریلیکس ہو کے، یہ ممبر کا غلاف ہے، اس میں میرا ہاتھ، جس عالم دین کو فالو کرتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، حضرت نوح علی نبینا وعلیہ والسلام زمین پہ آنے والے اللہ کے پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، ان سے پہلے شریعت ہے لیکن پوشیدہ ہے، پراپرلی آفیشلی شریعت، صاحب شریعت سب سے پہلے نبی کا نام ہے حضرت نوح۔ مجھے نہیں پتا لیکن آپ کا کیا نظریہ ہے، لیکن اب میں اپنی بات تو آپ کے سامنے کروں گا، رکھیے میرے سر پہ قرآن، نتیجہ یہی ہے جب سے شریعت کی ابتدا ہے تب سے نوح کی ابتدا۔ کربلا گاہ میں شاہ دفن ہو گئے، علامہ حضرت حسن زیدی صاحب قبلہ
سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے, لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. آسمانی رنگ کی شلوار قمیض والے چپ بھیا, وہ اپنے ہاتھوں کو, اور جملہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا میں پڑھ رہا ہوں بیماری کی حالت میں کھڑے ہو کے, میری بات آپ سے جناب ہن میری بگوڑ چپ کر کے تے گل ہو ماڑی جانی ہے. میں بات آپ سے کر رہا ہوں مولا کا واسطہ. قبلہ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے, یاد رکھے زمانہ نبی نوحہ پڑھتا تھا, لوگ پتھر مارتے تھے. زیدی صاحب کی بلا کا جملہ ہے, مجھ سے ناراض نہیں ہونا. فرماتے ہیں آج کی بات نہیں, بہت پہلے کی بات ہے. نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے, پتھر مارنا شیطانوں کی ہے. میرے مولا ان ہاتھوں میں سلامت رکھے, یہ ہاتھ سلامت رکھے. گفتگو تمام کروں. وہ بندہ معذرت کے ساتھ حیدر کا نعرہ جس کی طبیعت بوجھ وہ تکلف کر رہی ہے, اگر لگانا ہے تو پھر یک زبان ہو کے نعرہ لگے گا, ورنہ یہ ایسے ڈھیلا نعرے کے میں عادی نہیں. میں داد کے لیے نہیں لڑوں گا لیکن نعرے پہ کوئی کمپرومائز نہیں. سرکار نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت, پتھر مارنا شیطانوں کی. دنیا کی ہر زبان میں اس نبی کا کوئی نہ کوئی نام ہے, کیونکہ حضرت آدم کے بعد جو پچھلی اولادیں تھیں وہ تو ساری چٹ ہو گئی, اور حضرت نوح کی اولاد ہی تھی جو دنیا میں پھر پھیلی. کوئی کہیں چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے. ارسلان بھیا تو پہلے ایسے ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں ان کا کوئی نہ کوئی نام ہے. نجاری کا پیشہ کرتے تھے حضرت نوح, نجاری کا پیشہ. لکڑی کاٹتے تھے, اس کو کاٹ کے کوئی نہ کوئی شیپ دیتے تھے, پھر اس کو سیل کرتے تھے. لکڑیوں سے چیزیں بناتے تھے, پھر فروخت کر کے گھر کا خرچہ چلاتے. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا. سقراط کا نام سنا ہے آپ نے؟ سقراط دنیا کا سب سے بڑا فلسفی. سقراط کا باپ ایک سنگ تراش تھا, پتھر کاٹتا تھا, اس کو شکلیں دیتا تھا, پھر بازار میں جا کے بیچتا تھا. سقراط کا ان کاموں میں جھمیلوں میں دل نہیں لگتا تھا. ادھر سنیے گا, بڑے کام کی بات ہے. سقراط ایک دن صبح کے وقت باپ کی دکان کے سامنے سے گزرا. ڈاکٹر صاحب اس نے عجیب منظر دیکھا. کمرے جتنا ایک بال نما بڑا سا پتھر ہے, بالکل بال نما, اور اس کے باپ کے ہاتھ میں ہتھوڑی اور کیل ہے, اور اس کا باپ اس پہ ضربیں لگا رہا ہے. سقراط اگنور کر کے چلا گیا. شام کو واپس آیا, اس نے عجیب منظر دیکھا. پتھر پیچھے سے تو ویسے ہی بال نما تھا, آگے سے اس کے باپ نے تراش کے ایک شیر کا منہ بنا دیا. اب وہ سقراط, میرے بھائی وہ اب سقراط تھا, یہ جتنے کھڑے ہوئے تنہا نہ کرنا. اب وہ سقراط تھا, وہ باپ کے پاس چلا گیا. اس نے کہا باپ تم کیسے, کس گریوٹی سے اور کس شدت سے اور کس حساب کتاب سے تم کیل رکھ کے کس حساب سے اس پہ ضرب لگاتے ہو کہ تمہیں پتہ چل جاتا ہے اتنے زور سے ماروں گا تو شیر کی آنکھ بنے گی. تو اس کے بال بنیں گے, ایسے ماروں گا تو لوگوں رخسار بنیں گے. اتنے زور سے یہاں ایسے کر کے کیل رکھ کے ضرب لگاؤں گا تو ایسے کر کے یہ نین نقش ابھریں گے. اس نے کہا بابا یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ سقراط کا بھی باپ تھا. اس نے کہا بیٹا جو سوال تو کر رہا ہے میں یہ تو نہیں جانتا. ہائے ہائے, میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ جب یہ بال نما پتھر مجھ تک آیا تھا, میں نے دیکھا تھا پتھر کے اندر ایک شیر تھا جو باہر آنا چاہ رہا تھا. میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے اندر والے شیر کو باہر آنے کا راستہ دیا. کراچی, ارے جیے کراچی. عمران صاحب ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں تھی اس ملک میں ایسے ہوئے. ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں تھی. بات خدا لاکھوں بار خرید لیا. سقراط پہ حضر حضر ہو رہی ہے. میں یہ دونوں ہاتھ ماتھے پر خرید لیا اس بندے نے جو اس جملے پہ بولا. خدا اس بندے سلامت رہے جیو. یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں تھی اس جملے کو ایسے وصول کرنا. اور یہ آپ کا کمال ہے. میں خوشامد نہیں کر رہا, مولا آپ لوگوں کی عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھے. جناب نوح نجاری کا پیشہ کرتے تھے. طوفان نوح مسجد کوفہ میں ہی تو ہوتے تھے. مسجد کوفہ, وہاں پہ ایک تنور تھا جس میں روٹیاں نہیں پکتی. حضرت نوح کی جو زوجہ تھی وہ روٹیاں پکانے کے لیے آئیں تو انہوں نے دیکھا پانی ابل کے باہر آتا. جس وقت طوفان نوح کی ابتدا,
میرے مالک یہ قوم بڑی نابکار ہے. 900 سال گزر گئے, 75 لوگ ٹوٹل راہ راست پہ آئے. میرے مالک یہ نہیں سنتے. ان پہ ایسا عذاب نازل فرما, ایسا عذاب نازل فرما کہ آتی دنیا یاد رکھے. عذاب چاہیے میرے مالک, اب عذاب چاہیے. اور یہ اس دن نبی نے دعا مانگی جس دن تبلیغ کرنے گئے تو ایک مشرک اور کافر کے بیٹے نے نبی خدا کی پیشانی پہ پتھر مارا. اب دل ٹوٹ گیا. دل ٹوٹا تو ایسے ہاتھ کھولے, طوفان. اب اللہ نے سارا اسکیچ سمجھا. ہائے ہائے ہائے, آسمان سے کھجور کے بیج اترے, یوں انہیں زمین میں دبا دو, 70 سال بعد یہ درخت بنے گی. درخت بن جائیں تو ان سے کشتی بنانا, کشتی بن گئی تو ہم طوفان بھیج دیں گے. 70 سال تک اللہ نے قوم نوح کو اور مہلت دی تھی. شاید یہ سنبھل جائیں یا سدھر جائیں. میرے جتنے جوان بھائیو, آپ ذرا ٹیک چھوڑ کے آگے آؤ اور اب بات سنو. خدا نے مہلت دی تھی. 70 سال تک اس قوم کی عورتیں بچے جننا بند ہو گئی. 2500 سال حضرت نوح کی زندگی ہے, بیچ میں 900 سال کی تبلیغ ہے. تب عمریں لمبی ہوتی تھی اور یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. 70 سال تک مائیں بچے جننا بند ہو گئی. وہ کس لیے میں بتا دوں. اب جو چھوٹا بچہ ہے جس کے اوپر خدا نے قلم رکھی ہی نہیں, حساب کتاب ہے ہی نہیں, وہ طوفان میں غرق ہو تو کیوں ہو. خدا مہلت دے رہا تھا, خدا مہلت دے رہا تھا, خدا مہلت دے رہا تھا. 70 سال گزرے, درخت بن گئے, درختوں کی لکڑی کاٹی گئی. سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے نبی کی بیوی تھی. نبی کشتی بنا رہے ہوتے تھے اور وہ غیروں میں بیٹھ کے کہتی تھی یہ کچھ نہیں کر سکتا, نہریں خشک ہیں, بڈھا کشتی بنا رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بیوی, حضرت نوح کی بیوی, سب سے بڑا مسئلہ یہ تھی. سنیے گا جملہ, نہریں خشک ہیں اور بوڑھا کشتی بنا رہا ہے. یہ تھی منافق اور ایک تھی مومنہ, جو ضعیفہ تھی اور نبی کی رشتہ دار بھی نہیں تھی. ضعیفہ تھی, ایک بیٹھ کے خلاف باتیں کرتی تھی اور ایک نبی کشتی بنا رہا ہوتا تھا, نیچے گٹڑی اٹھا کے روز کہتی تھی کب چلنا ہے. ارے پتا اسے بھی تھا کہ نہریں خشک ہیں, پتا اسے. پچھلے سال حضرت سلیمان بن داؤد پڑھا تھا, پچھلے سال اسی مجلس میں حضرت سلیمان بن داؤد پڑھا, اور اس سال حضرت نوح پڑھ رہا. کل کی مجلس میں جناب موسیٰ پڑھا ہے. بات ایسے نہیں ہے, میرے مولا کا الحمدللہ کرم ہے, میں شعر پہ شعر یاد کر کے ممبر پہ آتا بھی نہیں, اور نہ ہی میں نے مجلس حسین کو کبھی کھیل بنایا ہے. میں کہتا ہوں قرآن اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, جب قرآن سے بات کرتے ہیں تو سب ایگری کرتے ہیں, سب کو ساتھ ملا کے چلے اور آخر میں بتائیں کہ علی کیا ہے. اگلے وقت میرے ساتھ رہنا, یہ وقت میرے ساتھ اوکے ہے نا, بس آپ میرے ساتھ رہیے. حضرت نوح کا واقعہ سنیے جی. اب ہوتے جناب یوں ہے کہ حضرت نوح کی کشتی بالکل تقریباً ریڈی ہو گئی. ایک تختہ رہ گیا تھا جو مین مسئلہ تھا. اب خدا کی حکمت دیکھیں, اللہ کا نبی کیل ٹھوکتا ہے, تختہ الٹ کے نیچے آ جائے, پھر نبی کیل ٹھوکتا ہے, پھر داد پیچھے سے اٹھے اور وہاں تک جائے, پھر نبی کیل ٹھوکتا ہے تختہ الٹ کے نیچے, پھر کیل ٹھوکتا ہے, پھر تختہ الٹ کے نیچے, پھر نبی کیل ٹھوکتے ہیں, پھر تختہ الٹ کے نیچے آ جاتا ہے. سہیل شاہ جی بندے سن کے چپ کر گئے ہیں, پتہ اسے ہی ہوتا ہے جس کا تختہ الٹ جائے. آپ کیا سمجھیں کس کا تختہ ہو. اٹھیے اور یہاں پہ آئیے, پتہ اٹھیے یہاں پہ آئیے, پتہ اسے ہی ہوتا ہے
ہے جس کا تختہ الٹ جائے. ایک بار کیل ٹھوکا تختہ الٹ کے نیچے, پھر کیل ٹھوکا پھر تختہ الٹ کے نیچے. صرف دعوت نہیں دینی ہوتی, دعوت بھی دینی ہوتی ہے. پھر کیل ٹھوکتے تھے پھر تختہ الٹ کے نیچے, پھر کیل ٹھوکتے تھے پھر تختہ الٹ کے نیچے, پھر کیل ٹھوکتے تھے میرے بھائیو, پھر کیل ٹھوکتے تھے انکل, پھر تختہ الٹ کے نیچے آ جاتا. بالآخر جب تھک گئے فنزل جبرائیل الی الارض, ہی جناب جبرائیل زمین راز وہی زمین پہ نازل ہوئے, اللہ کا سلام دیا اور کچھ سامان دیا. سامان کو کھولا گیا تو بیچ میں 5 کیل تھے. عزت حسین کی قسم آرائش سال بھی 1, روزۃ الصفا 2, قصص الانبیاء 3, تاریخ اسلام 4, میں 2 شیعہ 2 سنی کتابوں کی ذمہ داری. منبر پہ خود قبول کر کے کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی نے کیل اٹھا کے دیکھے, ایک پہ لکھا تھا محمد, ایک پہ سیدہ, ایک پہ علی, ایک پہ حسن, ایک پہ حسین. ارے 5 کا آسرا نہ ہو, نبی کی کشتی نہیں بنتی, تیری کیا ہوگا. گھنٹے سے تھکی ہوئی ہے, ایسا سن رہی ہے. 5 کا اثر ہو, نبی کی کشتی نہیں بنتی, تیری کیوں لگی. اللہ کہہ رہا ہے 5 کیل لگا, 5 کیل لگا. جناب نوح نے فرمایا یہ کیا ہے, یہ 5 کیل ہے, اللہ نے بھیجے ہیں. ان آنکھوں سے پڑا ہے, یہ آنکھیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. ان گناہگار آنکھوں سے خود 10 راتیں جاگ کے پڑا ہے, اور پتہ لگا ہے کہ کتاب کی لینگویج کو ممبر کی لینگویج میں ڈالنا کتنا مشکل کام ہے. اسی کو تو خطابت کہتے ہیں. بتاؤں کیا مزہ ہے. کتاب کا وہ اسلوب اور ہوتا ہے, ممبر کا لہجہ اور ہوتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے تو یہ باتیں کون سا نئی باتیں ہیں. یہ چھیڑا ہے, اب چھوڑنا مت. جبرائیل تم 5 کیل, ہائے ہائے ہائے, تم یہ 5 کیل لے کر آ گئے, میرے پاس 15,000 کیل پڑے ہیں, ان 5 کا کیا کروں گا. جبرائیل نے کہا مجھے نہیں پتا. اللہ کہہ رہا ہے نوح سے کہو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. لوگوں کی مہربانی, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ 5 کیل لگاؤ تمہاری کشتی جڑے گی. اب وہ 5 کیل لگائے گئے, 5 کیل لگائے گئے, 5 کیل لگائے گئے, کشتی بن گئی. اللہ کے نبی کو رحم آ گیا. اسی بڑھیا پہ جو روز آتی تھی کمر جھکی ہوئی, گٹڑی اٹھائی ہوئی, جانا کب ہے, کب چلنا ہے, میں روز انتظار کرتی ہوں, مجھے بتائیں طوفان آ کب رہا ہے. اللہ کے نبی کو نیت اس کی اتنی پسند آئی, ایک دن رحم آ گیا. اور اب رحم آیا تو پھر فرماتے ہیں تو روز اتنے لمبا سفر کر کے آتی ہے, سامان اٹھا کے آتی ہے, کیوں اتنے وقتوں میں پڑتی ہے. میں نبی ہو کے تو اسے وعدہ کرتا ہوں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے ریسٹ کر, تجھے اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. جب طوفان آئے گا میں کشتی موڑوں گا, تجھے سوار کروں گا, پھر روانہ ہو جاؤں گا. نبی نے وعدہ کر دیا, لیکن جس ٹائم طوفان آیا تو اللہ کے نبی مصروف ہو گئے, اپنے بیٹے نالائق کو بلانے لگے. کیا کہنے, ہاں جی دوبارہ, بیٹے نالائق کو بلانے لگے. میرے مولا توفیق مدد سرائی بخشیے, رات کے 2:12 ہو گئے ہیں. اتنا اثر دیجئے کہ جہاں یہ سوچیں وہاں خاکسار کے حق میں دعا کریں. کائنات آدم و عالم کا پہلا کافر ہے حضرت نوح کا بیٹا, جسے خدا نے اس کی ولدیت سے خارج کر دیا. یہ پہلا کافر ہے جسے خدا نے, عمران صاحب آپ نے یہاں دیکھنا ہے, خدا نے ولدیت سے, اسے بہت بڑی بات ہے, خدا نے ولدیت سے خارج کر دیا. اس نے جرم کیا کیا جس کی وجہ سے ولدیت خارج ہو گئی؟ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے اس کا فقط ایک ہی جرم تھا, یہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. دوسرا حجت کے حکم کی نافرمانی, نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. اتنا ڈھیٹ شخص تھا, منہ سے بھی نہیں بولتا تھا. یہ بیچارے چیختے تھے آ جا,
ایک بار بولا ابا میں خود کو پہاڑ سے بچا لوں گا. پانی سرکار پہاڑ سے اوپر چلا گیا. کشتی پانی کی موجوں میں روانہ ہو گئی. 3 فلور تھے حضرت نوح کی کشتی کے. کیا ایک میں انسان، ایک میں جرند، ایک میں پرند. اور نبی نے ایک ایک جوڑا سب کا. ارے دنیا ختم ہو کے دوبارہ بن رہی تھی. جناب نوح ناجی ممکنات ہیں، نجات دہندہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم ثانی ہے نا، اعلان کر دیا جو بچنا چاہتا ہے وہ آ جائے. جملہ کہوں بسم اللہ. ہر کوئی آ گیا. ہائے کیا لطف ہے. ارے کہتی ہے دخل ابلیس فی شکل حمار. شیطان گدھے کی شکل میں حضرت نوح کے سفینے میں داخل ہو رہا تھا. تو اس کو دیکھ کر کسی دوسرے جانور نے کہا تو تو شیطان ہے، تو تو شیطان ہے، تو کیوں آ رہا ہے؟ اس نے کہا تو نے سنا نہیں اللہ کا حکم ہے جو نہیں آئے گا وہ نہیں بچے گا. جو نہیں آئے گا اس کے کوئی چانس نہیں ہے. کور کر لیجیے گا، مہربانی کور کر لیجیے گا، میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. سرکار آپ یقین کیجئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. اب ایک ایسا جانور ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا، میں اس کا نام نہیں لوں گا. ویسے قرآن میں نام ہے لیکن میں نام اس کا پھر بھی نہیں لیتا. میں مزید احتیاط کرتا ہوں. چلو اور کیا کروں، میں نام بھی اس کا نہیں لیتا. وہ اور اس کی ماتا دونوں پیچھے رہ گئے. کشتی نکل گئی. پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے. مادہ نے کہا کہاں ہم نجس العین، کہاں اس کی کشتی، وہ ہمیں بٹھاتا ہے. جانور ہو کے کہہ رہا تھا یہ بات کی بات ہے، آواز دوں گا کل کو یہ تو نہ کہے میں نے بلایا تھا اور یہ آئے نہیں. بڑی احتیاط ہے، بڑی احتیاط رکھ کے پڑھو. بیٹا ڈوب گیا، اللہ کے نبی رونے لگے. سرکار کیا کیا جائے. کسی زمانے میں فیض نے کہا تھا گول قلعہ بازار ہے. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. سنیے جی، نبی رو رہے تھے. جناب جبرائیل آ گئے دوبارہ. روتا کیوں ہے؟ اللہ کہہ رہے مبارک بات کی بات ہے، تو ناجی کے ممکنات بن گیا، نجات دہندہ بن گیا، آدم ثانی ہو گیا. اور روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا روؤں نہ تو کیا کروں، پہلے اس نے بیوی اچھی نہیں تھی. دنیا کا شکوا بیٹا اچھا نہیں دیا. چلو پھر بھی بیوی کی تو خیر ہے، بندہ اور شادی کر لیتا ہے. بیٹے کا کیا کریں یار، سامنے بیوی. اب یہ جو بات ہے نا، یہ آپ نے میرے سے یہاں کھڑے ہو کے پوچھنی ہے، میں یہاں کر نہیں سکتا. میں جتنی بھی احتیاط کروں آپ نے میرے سے یہاں پوچھنی ہے. میری پوری تقریر ایک طرف، اور کاش یہ جملہ پڑھنے والا میں ہوتا اور سننے والے فقط آپ ہوتے. سن لیجئے گا. القصہ مختصر، اللہ کے نبی کی کشتی پانی کی موجوں میں روانہ ہو گئی. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو پڑھیں گے. کشتی پانی کی موجوں میں روانہ ہو گئی. 6 مہینے تک اللہ کے نبی کی کشتی پانی میں رہی. 6 مہینے کے بعد علامہ نجم الحسن قراروی نے اپنی کتاب میں لکھا 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کی کشتی ایک گرداب میں پھنسی. ناد علی کا ورد کر کے اللہ کے نبی نے اپنی کشتی کو بچایا. 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک پرندے کی باہر بھیجا. وہ پرندہ پہلے کوے کو بھیجا، وہ آیا ہی نہیں. پھر کسی اور کو بھیجا، وہ گیا. کچھ ہفتوں کے بعد اپنی چونچ میں ایک ٹہنی لایا. اس سے اللہ کے نبی کو پتہ چلا پانی اتر رہا ہے، خشکی بڑھ رہی ہے. بیٹا ڈوب گیا، کشتی پانی کی موجوں میں روانہ ہو گئی. 6 مہینے تک اللہ کے نبی کی کشتی پانی میں رہی. جہاں دیکھتے پانی پانی، زمین پانی، آسمان پانی، برسا 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 کے
6 महीने के बाद कश्ती गर्दाब में फंसी, नादे अली का विरद करके अल्लाह के नबी ने अपनी कश्ती को बचाया। 6 महीने के बाद नजफ अशरफ को हिसानी अल्लाह के नबी की कश्ती को करार आया। पहले पानी उतरा, फिर नबी, पहले पानी उतरा, फिर कश्ती उतरी, फिर नबी उतरा। जाके देखिएगा मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम से निकले तो बाब किबला की तरफ जो दरवाजा है उस पर चलते जाइएगा, और जब एंड हो जाए तो राइट साइड पे बुलंदी पे खड़े होकर देखिएगा तूफान नूह का पानी आज तक वहां पर खड़ा हुआ है। पहले पानी उतरा, फिर कश्ती उतरी, फिर नबी उतरा। 2 मिनट के बाद गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। उतरते साथ जमीन पर उतरते साथ अल्लाह के नबी को वो बुढ़िया याद आई। ओहो क्या हुआ होगा, वो मेरे रास्ते देखती रही होगी, मैं बेटे में उलझ गया, मैं बीवी में उलझ गया, मैंने वादा किया था तूफान आएगा, कश्ती मोड़ के तुझे सवार करके जिंदा बचाऊंगा, फिर आगे लेकर जाऊंगा। अल्लाह के नबी को रिग्रेट फील हुआ, ये क्या हो गया, मैंने वादा किया था। वो बेचारी डूब के मर गई होगी, इतना बड़ा तूफान था, कोई चीज बची नहीं है। जो बच गए वो मेरे साथ ही थे, उसको मैंने उठाया नहीं है, मैं वहां बेटे में उलझ गया। अल्लाह के नबी का 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद महसूस नहीं करना। मैंने जिंदगी में कभी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से दाद का मुतालबा नहीं किया, न कभी आंख में आंख डाल के पढ़ा है, क्योंकि मुझे हया आती है। लेकिन जवान अगर मेरा हक रख गया मैं उसकी सीट से उठा दूंगा। मेहनत में कम से कम 1.25 घंटे के करीब पहुंच चुका हूं। तारीख कहती है 6 महीने के बाद अल्लाह के नबी का उसी ज़ईफा के इलाके से गुजर हुआ। अल्लाह के नबी ने देखा क्या, झोंपड़ी खड़ी है, चूल्हा जल रहा है और रोटियां पक रही हैं। झोंपड़ी खड़ी है, चूल्हा जल रहा है, रोटियां पक। फिर ये कैमरा बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता। 6 महीने के बाद अल्लाह के नबी ने देखा वही ज़ईफा, झोंपड़ी खड़ी है, चूल्हा जल रहा है, रोटियां पक रही हैं। कुरान, इमरान साहब मजमे से गए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। कुरान की कसम ये ज़ईफा ईमान में कोई इतनी सच्ची थी। 6 महीने के बाद अल्लाह के नबी को आता देखा, जो रोटी तवे पे थी वो तवे में छोड़ी, तोड़ के गई, कटड़ी उठाई, कहती है चले चले चले। नबी ने कहा किधर, कहने लगी वो तूफान वो कश्ती, वो तूफान वो कश्ती, हाथ नीचे न करना, अरे वो तूफान वो कश्ती। अल्लाह के नबी ने हैरान होकर फरमाया ज़ईफा तूफान आया, आके चले भी गया, तुझे पता ही नहीं। बुढ़िया पलट के कहती है तेरी नबूवत की कसम, ना मुझे पता चला ना मेरी झोंपड़ी को पता चला, ना मुझे पता चला। अरे हाथ नीचे न करना, तुम्हें मौला का वास्ता। पिंडाल पैरों पर भी उठकर बोले तो हक अदा नहीं होता। आमादा हो जाना मेरे भाइयों। कहती है ना मुझे पता चला ना मेरी झोपड़ी को पता चला, दुनिया मारे। अरे वलीयुन वलीयुल्लाह पर कयामत आके गुजर जाएगी, तुझे पता ही नहीं। ऐसा ही है ना, सफीने तो 2, एक जनाब नूह का और एक इमाम हुसैन। नूह फरमाते थे सफीने में आओ, हुसैन चराग बुझा के कहते थे जिसने जानना है जाओ। शामियों तुम क्यों लड़ते हो मेरे साथ? मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं, मैं सिर्फ यजीद को सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं कोई आम फर्द होता या यजीद कोई आम फर्द होता, वो शराब पीता, मुझे कोई मसला नहीं था। वो मेरे नाना के मिंबर पे बैठ के शराब पीता।